میں یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تلوار کے زور سے اسلام قبول کیا کہ ہمارے باپ نے تمہارے باپ کو ڈنڈے مار مار کے کلمہ پڑھایا تھا، تمہاری کیا اوقات ہے ہمارے سامنے بات کرو. یہ اکثر گفتگو یہ کرتے ہیں، اسحاق صاحب بھی کرتے ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ایسا مطلب ہم نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے رسول نے بڑا اکرام کیا، رسپیکٹ دی. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، من داخل دار ابی سفیان فہو آمن. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے. مطلب کتنی اللہ کے رسول نے جو ہے وہ رسپیکٹ دی ہے. بیسیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کو سمجھتے تھے، اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے کہ ان لوگوں سے کام لینا چاہیے، یہی تو اصل میں ہمارا سرمایہ ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے کوئی وہ درجے میں زیادہ تھے، نہیں، ہرگز نہیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ ایمان میں کوئی حضرت علی سے بڑے تھے، ہرگز نہیں. حضرت علی کا جو مقام ہے وہ امیر معاویہ کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ خطا پہ تھے، لیکن ان کی خطا اجتہادی خطا تھی. وہ ہم دوسرے چیپٹر میں اس پہ گفتگو کریں گے، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کریں گے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا کی گاڑی چلانے کے لیے، دنیا کی گاڑی چلانے کے جس صلاحیت کی ضرورت ہے نا وہ تقویٰ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سیاست ہے. یہ وہ سمجھتے تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے اس جملے کی جسٹیفیکیشن تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو سیٹ ہے جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ تقویٰ سے نہیں چلتی. مثال کے طور آپ کو میں اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ نے اگر کوئی ڈرائیور رکھنا ہے، آپ کے سامنے دو آپشن آ جائیں. ایک تہجد گزار ہے لیکن ڈرائیونگ جو ہے وہ اس کی ماڑی موٹی ہے. دوسرا جو ہے ڈرائیور بہت اچھا ہے لیکن دینی اعتبار سے سستی ہے. آپ کیا کریں گے؟ کس کو ڈرائیور رکھیں گے؟ جس کی ڈرائیونگ سکل اچھی ہے. ٹھیک ہے، گاڑی چلانی ہے. ہاں، گاڑی چلانی ہے. اصل بات یہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امیر معاویہ حضرت علی سے زیادہ حقدار تھے. ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو جملہ کہا تو ان کی سوچ کیا تھی؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ بھائی یہ کوئی دینداری والی سیٹ ہے ہی نہیں کہ جس میں تم لوگ زیادہ حقدار ہو، تم ہم سے زیادہ درویش ہو، ہم سے زیادہ ایمان والے ہو، تم ہم سے زیادہ درجات والے ہو. مانا. لیکن یہ جو سیٹ ہے اس کے لیے جو سکلز چاہیے وہ ہمارے خاندان میں، اس کے لیے سیاست چاہیے، اس کے لیے دنیا داری چاہیے. وسلم نے جیسے حضرت ابو ذر غفاری، یہ صحیح روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری نے اللہ کے رسول سے کہ آپ مجھے عہدہ دے دیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، آپ کمزور ہو. اچھا، ابو ذر غفاری کمزور کس معنی میں؟ ایمان میں کمزور تھے. ان جیسا تو کوئی ملتا نہیں ہے یار. ان کے آپ موقف اٹھا کے دیکھیں، ان کے فتاوی اٹھا کے دیکھیں، جیسے جیسے ان کے فتاوی، ان جیسا درویش صحابی نہیں ہے. درویش یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی مواحد تھے. ٹھیک ہے، لیکن بات کیا ہے؟ وہ سکلز کی بات ہے جو اس کام کے لیے چاہیے تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خلافت کے لیے اشارہ کیا قریش کی طرف. یہ نہیں کہا کہ وہ بنو ہاشم میں رہے گی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے اس بات کو کہ نہیں، قریش سے نہیں نکلنی چاہیے. اور بنو امیہ قریش کا ایک بہت ذیلی، بنو ہاشم کے تو آپ کہیں کہ بہت قریبی ہیں نا یہ. تو اس پہ ہم انشاءاللہ سے آپ ڈسکس کریں گے. یہ تو ہمارا ایک چیپٹر ہو گیا کہ جس میں ہم نے یہ گفتگو کی ہے کہ یہ جو بنیادی مقدمہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کہ خلافت جو ہے وہ 30 سال تک قائم رہی، خلافت راشدہ، تو یہ بنیادی مقدمہ بیسیکلی ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. جب میں نے ان سے یہ بات کہی تھی نا کہ یہ صحیح الاسناد روایات پہ آپ نے سارا مقدمہ کھڑا کر دیا، تو انہوں نے کہا میں نے اپنے کتابچے میں بہت ساری متفق علیہ روایات بھی بیان کی ہیں. یہ بات کہی. میں نے کہا اچھا، کوئی ایک متفق علیہ روایت صحیح بخاری کی یا صحیح مسلم کی روایت کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی؟ تو کہنے لگے کہ وہ والی روایت حضرت عمار بن یاسر کا جس میں تذکرہ ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ، یہ صحیح بخاری کی ہے. لیکن اس کا چیپٹر چونکہ مرزا صاحب نے اس روایت کا ذکر دوسرے چیپٹر میں کیا ہے تو ہم انشاءاللہ سے اس دوسرے چیپٹر پہ علیحدہ سے نشست کریں گے نا. سیکنڈ اپنی جو سیشن ہے ہمارا دوسرا، وہ دوسرے چیپٹر کے اوپر ہوگا، اور دوسرے چیپٹر میں یہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ والی روایت آئے گی، اور اس کو ہم ایڈریس کریں گے کہ
اس کو جو مرزا صاحب نے کہا کہ چلیں آپ صحیح الاسناد روایات کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ صحیح روایات ان کے اوپر تحقیق پوری نہیں ہوئی اور وہ صحیح روایات نہیں ہیں، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں، مرزا صاحب نے کہا کہ تقتل الفئۃ الباغیہ والی روایت کا آپ کیا جواب دیں گے؟ تو چونکہ انہوں نے دوسرے چیپٹر میں یہ ذکر کیا، اور ان کا جو دوسرا چیپٹر ہے مرزا صاحب کا، اس کا عنوان ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، ٹھیک ہے، اور جنگ جمل صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان، تو اس میں انہوں نے اس روایت کا تذکرہ کیا۔ اس پہ ہم انشاءاللہ سے علیحدہ سے ایک سیشن کریں گے انشاءاللہ عز و جل دوسرے چیپٹر پہ، پھر انشاءاللہ سے تیسرے چیپٹر پہ اس کتابچے کے اس پمفلٹ کے ہم ایک تیسرا سیشن کریں گے، پھر چوتھے کے اوپر چوتھا سیشن کریں گے، تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ سے اس کو ایڈریس کہہ دیں یا اس کو آپ ایویلویٹ کر دیں کہ جو نتائج مرزا صاحب نے پیش کیے ان کو ہم ایویلویٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات جو ہے نا وہ مجھے یہ بھی کرنی ہے اور وہ اہم بات ہے، دیکھیں کچھ بنیادی چیزوں کو جو ہے وہ مرزا صاحب نے نظر انداز کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر اپنی اولاد کو خلافت جو ہے وہ اپنے خاندان میں اس طرح سے، جسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بنو ہاشم اور اہل بیت میں اگر اپنی خلافت جاری کرنا چاہتے ہوتے تو پھر بہت بڑا اعتراض آتا نان مسلمز کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے خاندان کو نوازتے رہے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہرگز نہیں چاہا کہ آپ کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عمر بنے، ان کے بعد عثمان بنے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ چاہت ہوتی تو ایک بہت بڑا کوسچن مارک کھڑا ہو جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع آپ کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ لاجیسائز نہیں کر سکتے نا۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک گرینڈ پرسپیکٹو کے اندر اس چیز کو ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام دیا، خلافت کا نظام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی، صحابہ کی جماعت، آپ کہتے ہیں 30 سال کے بعد آفٹر 30 ایئرز، بائی 30 ایئرز کیا ٹائم ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ 30 سال کے بعد وہ نظام بھی فیل ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارت کھڑی کی تھی اسلام کی، وہ گویا کہ بالکل آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی شکل ہی تبدیل ہو گئی، اور صحابہ بھی جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی وہ 10-30 سال بعد وہ بھی ایسی ہو گئی۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا اعتراض ہے صحابہ کی جماعت کے اوپر، یہ صحابہ پہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے نظام آئے ہیں، کمیونزم آیا ہے، ٹھیک ہے، سوشلزم آیا ہے، کمیونزم سوشلزم میں تھوڑا سا فرق ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ کیپٹلزم آیا ہے۔ اب دیکھیں سب سے کم عرصہ اگر کسی نظام نے گزارا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کمیونزم ہے۔ اب رشیا میں ابھی تک قائم ہے، لیکن آپ کہیں کہ جی وہ جو سپر پاور رہا ہے رشیا، سپر پاور کم از کم، ٹھیک ہے، 1917 سے وہ شروع ہوا ہے، 1991 میں جا کے رشیا ٹوٹا ہے، 74 ایئرز بنتے ہیں، 74 سال تو یار کمیونزم بھی گزار گیا، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ 30 سال بھی نہیں قائم رہا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو کس منہ سے آپ کہیں گے کہ وہ نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا وہ 30 سال بھی نہیں کھڑا رہا، تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہمارے جیسے یا آپ کے جیسے امتی یہ اس نظام کو قائم کریں گے تو وہ 30 سال کیا 3 سال بھی کھڑا رہ جائے گا؟ کہ مطلب کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو نہیں، اس طرح سے نہیں، یہ بیانیہ، یہ نیریٹو آپ کا ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے ان حدیثوں کے اوپر۔ یہ تو مایوسی پھیلانے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام 30 سال بعد جو ہے وہ تبدیل ہو چکا تھا۔ ہاں شخصی خرابیاں آئی تھیں، مانتے ہیں ہم، شخصی خرابیاں آئی تھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن نظام بحیثیت دین اسلام قائم تھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں اسلام کا نظام قائم تھا۔ تو اللہ کے رسول نے جیسے کہا نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، ثم بہترین میرے زمانے کے، پھر اس کے بعد، وہ بہترین کس اعتبار سے؟ ٹھیک ہے، اپنی عدالت، اپنا تقوی، اپنی دینداری، اپنی خشیت، آخرت میں اپنے درجے کے اعتبار سے وہ کمی آئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہیں کہ جی دین کی پوری عمارت ہی جو ہے وہ خلافت سے ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تھی، اللہ کے رسول نے جو دین کی عمارت کھڑی کی تھی وہ گر گئی تھی، ایک نئی عمارت قائم ہو گئی تھی۔ یہ دین کے اوپر بہت بڑا تان ہے۔
یہ اتنا بڑا کویسچن مارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، خود دین اسلام کے اوپر بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اوپر بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت 30 سال تک قائم نہیں رکھ سکی تو بعد میں کون قائم رکھ سکے گا؟ آج آپ کس منہ سے کہہ سکیں گے لوگوں کو، دنیا کو، کہ دین اسلام کے مطابق فیصلے کرو؟ اللہ کی دی ہوئی جو ہے وہ دین جو 30 سال بھی نہیں قائم رہ سکا، اس کو ہم دنیا میں قائم کریں، اس کے مطابق ہم فیصلے کریں، اس کو آپ کہہ رہے ہیں عادلانہ نظام ہے۔ وہ لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہترین لوگ تھے، جن کی قرآن مجید میں تعریف آئی ہے، نہیں، یہ نہیں، اس طرح سے نہیں، اس کو ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ سے دوسرے چیپٹر کے اندر۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔